السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت زیادہ ہارر ہونے جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں حمزہ نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 5 جولائی کی بات ہے۔ مجھے اسکالرشپ ملی تھی، جس کی وجہ سے میں ملک سے باہر پڑھنے چلا گیا۔ 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں نے رہنے کے لیے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا تھا۔ اس فلور پر میں اکیلا ہی رہتا تھا، تو میرے زیادہ دوست بھی نہیں تھے۔ ایک ہی دوست بنا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ بھی اسکالرشپ پر پڑھنے آیا تھا۔ تو پورے ہفتے کی کلاسز ہو گئی۔ جمعے کی رات تھی، مجھے کال آئی اور وہ میرے دوست کی کال تھی۔ اس نے کہا، حمزہ ویسے بھی ویکینڈ ہے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں یا کوئی مووی کا سین کرتے ہیں۔ میں اس ملک میں نیا تھا، تو مجھے آئیڈیا بھی نہیں باہر کا، تو میں نے اسے گھر پر ہی بلا لیا مووی دیکھنے کے لیے۔ کال ختم کر کے میں نہانے چل گیا، تو تھوڑی دیر بعد زور زور سے کوئی میرا دروازہ پیٹنے لگا۔ میں سمجھا شاید عبداللہ ہو، تو میں نے یہیں سے آواز لگائی کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ تو خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھا شاید میرا وہم ہو، تو کچھ ہی منٹ بعد پھر سے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع ہو گیا۔ اب کی بار میں غصے میں آ گیا اور چیخ کر باہر سے نکلا کہ اس کو اب بہت سناؤں گا، یہ کیسا مذاق کر رہا ہے۔ تو میرے روم سے نکلتے ہی ایک کال آئی اور وہ میرے دوست ہی کی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، اندر کیوں نہیں آ رہے۔ اس نے کافی ڈرے ہوئے اور کپ کپاتی آواز میں کہا، حمزہ دروازہ مت کھولنا۔ میں نے پوچھا، کیا مذاق ہے بتاؤ، مجھے کیوں نہ کھولوں دروازہ؟ تو اس نے جو بتایا، اس کے بعد میرے ہاتھ سے ریسیور گر گیا۔ حمزہ، باہر ایک سرکٹی عورت کھڑی ہے جو تمہارا دروازہ زور زور سے پیٹ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی ہے۔ میرے ہاتھ سے ریسیور گرا اور میں فوراً دروازے کی جانب بھاگا۔ جیسے ہی میں نے اپنا دروازہ لاک کیا، تو مجھے اپنے دوست کے باہر سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکتا۔ میں نے دیکھا میرا دوست زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کا سر میرے دروازے کے بالکل سامنے رکھا ہے، جیسے کسی نے یہ مجھے دکھانے کے لیے بھیجا ہو۔ میں وہاں سے بھاگ کر پولیس اسٹیشن گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ انہیں پر کسی کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور الٹا مجھ سے ہی تفتیش شروع کر دی۔ میں نے وہ اپارٹمنٹ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ٹائم بعد میں نے پتہ کیا کہ وہ عورت کون تھی، تو کافی مشکلوں سے مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا، جس نے مجھے بتایا کہ بیٹا، وہ عورت جو تھی اسی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی جہاں تم رہتے ہو۔ 5 جولائی میں اس کا کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ تو اب جب بھی یہ تاریخ آتی ہے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر ضرور جاتی ہے۔ اگر تم اس وقت دروازہ کھول دیتے تو اپنے دوست کی جگہ تم مارے جاتے۔ میں نے آخری سوال پوچھا، انکل آپ کیسے جانتے ہیں یہ سب؟ کیونکہ اور کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو اس بوڑھے آدمی کا جواب سن کر میں بے دردی سے ہنسنے لگا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا، بیٹا، کیونکہ پہلا شکار میں ہی تھا اور اس کا سر کٹ کے زمین پر گر گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میرا ٹریٹمنٹ کافی عرصہ چلتا رہا۔ جب بھی میں ٹھیک ہوا اور گھر واپس آیا اور گھر والوں کو یہ بتایا، تو انہوں نے مجھے دوبارہ دوسرے ملک جانے سے روک دیا اور میں اب پاکستان میں ہی ہوں۔ تو دوستو، آج کی اسٹوری کیسی لگی؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔